بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بر کا سرمایا گیا۔ آج کی ہماری گفتگو انتہائی اہم موضوع پہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک مدینہ المنورہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد مبارک مسجد النبی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک، آج اس کے تقدس اور حرمت کی بات کرنی ہے۔ چنانچہ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہی آیت مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر بھی تحریر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور نہ تم چلا کے بات کرنا جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو کہ تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہمیں بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پہ اور روضہ مبارک پہ جب بندہ حاضری دے تو اس حاضری میں انتہائی عجز اور انکساری ہونی چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ چنانچہ چند روایات اور چند واقعات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا ادب، نبی علیہ السلام کے روضے مبارک کا ادب، اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں حاضر تھا، کھڑا تھا، میری طرف ایک کنکری پھینکی گئی تو میں نے دیکھا کہ کنکری پھینکنے والا کون ہے، تو میری نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، تو حضرت عمر فاروق نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو دو شخص آئے ہیں، ان دو شخصوں کو بلایا جائے۔ ان دو شخصوں کو بلایا گیا جو مسجد نبوی میں اپنی آواز کو اونچا کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ رہتا، کیونکہ تم نے مسجد نبوی میں اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد مبارک میں اور روضہ رسول میں آواز کو بلند کرنا یہ کتنی بے ادبی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اب خلیفہ ابو منصور ابو جعفر جب آتا ہے، مسجد نبوی میں باہم گفتگو چل رہی ہے، تو اس نے اپنی آواز کو بلند کر لیا۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جعفر خلیفہ ابو جعفر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دربار مصطفیٰ پہ جو بندہ آتا ہے، اس میں جو بندہ آواز دھیمی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ الحجرات کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، ان کے متعلق سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے آپ کو پردوں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، ان میں اکثر جو ہیں یہ جاہل ہیں، نہ سمجھ ہیں۔ اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کا ادب اگر سیکھنا ہو تو امام مالک کی تعلیمات پڑھیں۔
امام مالک وہ ہیں کہ جنہوں نے 40 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، لیکن درس حدیث دیتے ہوئے 40 سال میں آپ نے جب ورق پلٹنا ہوتا تھا تو ورق پلٹنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے کہ کہیں بے ادبی میں یہ شمار نہ ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ شفا شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس گیا اور امام مالک کے دروازے پہ خراسان اور مصر کے عمدہ گھوڑے تھے، تو میں نے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ یہ آپ کے پاس بڑا عمدہ گھوڑے ہیں، تو حضرت امام مالک نے سارے کے سارے وہ مجھے تحفے میں دے دیے۔ تو میں نے کہا حضور آپ ایک گھوڑا اپنے لیے بھی رکھ لیں، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس مبارک شہر میں گھوڑوں کو نہیں چلا سکتا جہاں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین لگے ہیں۔ اور اس قدر ادب اور احترام تھا، اور خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ حمید اللہ خان تھے، ان نے ادب کا ایک پہلو دیکھیں کہ جرمنی سے جب ریلوے لائن کا معاہدہ کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا، یہ شرط رکھی تھی کہ مدینہ المنورہ سے 20 کلومیٹر پہلے جو کاریگر جو کام کرنے والے کام کریں گے وہ اپنے ہتھوڑوں پہ کپڑے باندھ لیں گے تاکہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شور کی آواز نہ گونجے۔ اس قدر ادب و احترام تھا۔ یہ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کا ادب۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہ مدینۃ المنورہ میں مرے۔ فرمایا کہ بے شک جو مدینۃ المنورہ میں مرے گا، انتقال کرے گا، میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو، میری روح چلی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں، اور بالخصوص مسجد نبوی کا ادب و احترام کریں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کریں۔ اور اب اس کے مسجد نبوی میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں، مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں، روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، اس کے چند آداب ہیں۔ پہلا ادب، آپ جب وہاں پہ جائیں تو نیت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کے جائیں، نہ کہ نیت آپ کی تجارت ہو، نہ کہ نیت آپ کی ریاکاری ہو، ریاکاری کہ میں وہاں پہ گیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ وہاں نہیں جائیں، بلکہ نیت خالصتاً آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی کر کے جائیں، مسجد نبوی کی کر کے جائیں۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ مدینہ المنورہ کے سفر میں کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ روتے ہوئے، اپنے سر کو جھکاتے ہوئے آپ درود شریف کی کثرت کریں۔ جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، ظاہر مقدر حضور حق سے پیغام آیا، سلام آیا۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ حاضری خشوع و خضوع سے دیں۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضر ہوں تو انتہائی خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دیں، اور پھر جس بندے نے دعا کے لیے آپ کو کہا ہے اس کا نام لے کر دعا کریں۔ اور جب تک آپ مدینہ المنورہ میں قیام کریں، آپ کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، طہارت کے ساتھ رہیں، نماز ادا کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر آپ وہاں پہ یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کریں گے وہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہاں پر آپ کوشش کریں کہ کھانا بھی کم کھائیں، تاکہ جب آپ کھانا کم کھائیں گے تو عبادت میں آپ کا دل جو ہے یہ لگ جائے گا۔ اور آخری ادب بیان کر رہا ہوں،
آپ مسجد نبوی میں روضہ رسول پہ جب حاضری دیں تو کوشش کریں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ نہ کریں۔ یہ چند آداب بیان کیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا